بھائیوں جوڑوں کا درد، اس کی سب سے بڑی وجہ حکیم لقمان نے بتائی تھی، جوڑوں کا درد اس کو ہوتا ہے جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ جوڑوں کا درد کس کو ہوتا ہے؟ جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو گے حکیم لوگ جوڑوں کے درد میں نا سونڈ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ وہ پتہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا پیٹ، اور اکثر لوگ کہتے ہیں جوڑوں کا درد ہوتا ہے وائی بادی نہیں دردہ دی وجہ تو کہتے ہیں نا، وائی کی درد ہے وہ بادی کی درد ہے، جو کہتے ہیں وائی بادی ایک لفظ بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کا بہترین علاج ہے کھانے میں پانی چھوڑ دو، کھانے میں، اور اس کو قرآن سے سمجھو۔ قرآن کی ایک آیت ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ طب کے بارے میں صرف اس ایک آیت کے علاوہ اور کوئی آیت نہ بھیجتا، پورے طب کے لیے یہی کافی تھی۔ وہ آیت ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف زیادتی نہ کرو۔ میرے بھائیوں کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، اس کو سمجھو۔ پوری دنیا میں جتنے جانور ہیں وہ کھانے کے وقت کھاتے ہیں اور پینے کے وقت تجرا، سب تو بہترین اشرف المخلوقات ہے وہ کی کرتا ہے، وہ کھانے کے نال ماشاءاللہ ٹھنڈا پانی رکھتا ہے۔ اس کو سمجھو، ہم کھانا کون سا پسند کرتے ہیں، ٹھنڈا کے گرم، اور پانی کون سا پسند کرتے ہیں؟ کہ سیانے آخدے گرم ٹھنڈا مل جائے تو کی ہوندا ہے؟ کی ہوندا ہے؟ بیماری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں کھانا کھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ اپنے نفس کے لیے چھوڑ دو۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ میرے بھائیوں اس کے ساتھ ایک چٹنی بناؤ، یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ ادرک، اس کو سمجھو، ادرک کا تذکرہ کس نے کیا اور کہاں کیا؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا جو مشروب ملے گا کس چیز کا ملے گا؟ کس چیز کا ملے گا؟ زنجبیل۔ زنجبیل کسے کہتے ہیں؟ ادرک کو۔ دوسرا ہے لہسن۔ میرے بھائیوں لہسن کھا کے مسجد میں اس کی بو فرشتوں کو اچھی، پوری دنیا میں سب سے بہترین بلڈ تھنر، خون کو پتلا کرنے والا ادرک ہے، لہسن ہے۔ اور آپ کی یہ لوپرین، ایسپرین، ڈسپرین، یہ جو خون پتلا کرنے کی آپ لوگ گولیاں کھاتے ہو، ان سب سے بہترین لہسن ہے۔ اور تیسری چیز انار دانہ۔ قرآن میں انار کو کس چیز سے بیان کیا اللہ نے؟ رمان۔ میرے بھائیو اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، جنتیوں کو بھی جنت میں رب تعالیٰ انار کھلائے گا۔ میرے بھائیو دل کے لیے، دل کے پٹھوں کے لیے، دل کی گھبراہٹ کے لیے، دل کے جو وائلز ہیں اس کے لیے، یہ جتنی ویسکولر ڈیزیز ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہیں، اس کے لیے انار اللہ کا بہترین تحفہ۔ اور میرے بھائیو پودینہ، پودینہ، جتنے جنات ہیں، جتنے شیطان ہیں، میرے بھائیو شیطان خوشبو سے اور سبزے سے بھاگتا ہے، اور پودینے میں دونوں چیزیں۔ میرے بھائیو چٹنی بناؤ، ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ برابر مقدار میں، اور حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ ملاؤ، اس کی چٹنی بنا لو۔ میرے بھائیو یہ چٹنی روز کھاؤ، ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ، ہر لقمے کے ساتھ ذرا سی چٹنی لگائیں گے، یہ جوڑوں کے لیے۔ میرے بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس کئی ہزار مریض ہیں، اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے، اور کوئی مریض ایسا نہیں ہوگا جس کو میں نے 2 چیزیں نہ 3 چیزیں نہ کہی ہوں۔ کلونجی میتھی دانے کا پانی ہر شخص کو کہتا ہوں، ہر بیماری میں کہتا ہوں۔ اور کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور میتھی دانے کے بارے میں فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس کے کتنے فائدے ہیں، لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں۔ میرے بھائیوں کلونجی اور میتھی دانے کے پانی کا اپنے گھر میں معمول بنا لو، زندگی میں کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا،
زندگی میں کبھی فالج نہیں ہوگا، زندگی میں کبھی مرگی نہیں ہوگی، زندگی میں کبھی قبض نہیں ہوگی، کبھی بواسیر نہیں ہوگی، کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہوگا، کبھی شوگر نہیں ہوگی، کبھی کولیسٹرول نہیں بڑھے گا، کبھی ٹرائیگلیسرائڈ نہیں بڑھیں گے، کبھی آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اس کو اس نیت سے لو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو چیزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ لینا کیسے ہے؟ 100 گرام کلمنجی لو، بلکہ 50 گرام کلمنجی لو، 50 گرام میتھی دانہ لو، دونوں کو مکس کر لو، ایک بڑا چمچ رات کو مٹی کے گلاس میں بھگو دو، رات کو اس کے اندر 2-4 قطرے زیتون کا تیل، 2-4 قطرے لیمو کے، اگر شوگر ہے تو پھر گڑ نہیں ملانا، اگر شوگر نہیں ہے اس میں گڑ ملا لو، اور رات کو اس کو اچھی طرح ابال لو، اور ابالنے کے بعد میرے بھائیوں اس پانی کو مٹی کے گلاس میں ڈال دو، ساری رات اس کو اسی میں پڑے رہنے دو، صبح اس کو چھان کے ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ پانی پیو، پھر صبح کو بھگو کے رکھو، شام کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ پانی پیو۔